جی بالکل، اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا. اچھا، ہمیں کتنا فخر ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا. ہونا بھی چاہیے، لیکن کسی اعتبار سے کہیں کسی اور پہلو میں ہونا چاہیے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جانور نہیں بنایا الحمدللہ، شرم و حیا کے ان کے اندر کوئی پہلو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، شرم و حیا کا پہلو ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک دوسری مخلوق بنائی، پہاڑ بڑے مضبوط ہیں لیکن ادھر ادھر موو نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے درخت بنائے ہیں، وہ بات نہیں کر سکتے، ادھر ادھر چل پھر نہیں سکتے. انسان اشرف المخلوقات بنایا اللہ تعالیٰ نے، جو تقریباً تمام کی تمام صلاحیتیں انسان کے اندر موجود ہیں. اور جب بات قرآن کو نازل کرنے کی آئی تو وہاں پر بھی انسان کو سلیکٹ کیا گیا. فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو کیا ہوتا؟ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، وہ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتے. لیکن میں آپ کو ایک حیران کن بات بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی کافی جگہوں پر انسان کا برائی کے ساتھ ذکر کیا ہے. مجھے اور آپ کو تو فخر ہو رہا ہے کہ جناب بس انسان بن گئے، بہت اچھی بات ہے، اور اشرف المخلوقات بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے کہیں پر فرمایا کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا ہی جلد باز ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، انسان بڑا ہی تنگ دل ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، انسان بڑا ہی ناشکرہ ہے. إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرہ ہے. اور پھر ان تمام تر برائیوں کو اور خساروں کو ایک جگہ جمع کر کے کیا فرمایا؟ ان الانسان لفی خسر، انسان سراسر خسارے میں ہے، سراسر نقصان میں ہے. تو پھر اس نقصان میں ہے تو پھر ہم تو اشرف المخلوقات ہیں. تو چند لوگ ایسے ہیں جو اس خسارے سے، ان مشکلات سے اور ان برائیوں سے نکل سکتے ہیں، اپنے آپ کو نکال سکتے ہیں. اور اس کے لیے آپ کو 18ویں سپارے کی جو شروع کی 10 آیتیں ہیں سورۃ المؤمنون کی، وہ آپ پڑھ لیں. جب انسان خسارے میں ہے تو کون سے لوگ ہیں جو اس خسارے سے بچے ہوئے ہیں؟ وہی لوگ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون. کامیاب اگر کوئی شخص ہے تو وہ مومن ہے. اور صرف مومن ہونا یا منہ سے بولنا نہیں، ان کو وہ صفات اپنانی پڑیں گی. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں. دیکھیں، وقت کا خیال کرنا، پاکی کا خیال کرنا، وقت پر نماز پڑھنا، صرف پڑھنا یہ نہیں، خشوع و خضوع کا خیال کرنا. وہی بات ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اور وقت کا خیال کرنا، سنت طریقہ کا خیال کرنا. صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھنا کہ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور ان کے اصحاب کے ذریعے ہمیں پتہ چل گیا، صحابہ کرام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی نماز پڑھی. دوسرے نمبر پر والذین هم عن اللغو معرضون، جھوٹ، فریب، دھوکے بازی، ادھر کی بات ادھر کرنا، گالیاں دینا، یہ ساری بات کی کہانیاں ہیں لغو بات سے، جو بالکل بیکار بات ہوتی ہے، جس کا نہ دنیاوی کوئی فائدہ ہے نہ دینی کوئی فائدہ ہے. اس سے بھی اپنی زبان کو محفوظ رکھتے ہیں. تو مومن ہونے کے لیے یہ صفات اپنانی پڑیں گی. یہ پوری 10 آیتیں آپ پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو ایک ایک کر کے اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے پھر کیا کچھ تیار کر رکھا ہے اپنی جنت میں.